بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ اپنے مرحوم والدین کو خواب میں دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ ایک بار پھر ان کے چہرے کی زیارت ہو، ان کی باتیں سننے کو ملیں اور ان سے دل کا حال کہہ سکیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے ذریعے لاکھوں لوگوں نے اپنے والدین کو خواب میں دیکھا، ان سے ملاقات کی اور روحانی سکون پایا۔ مکمل یقین، محبت اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کیجیے اور پھر دیکھیے کہ رب تعالی کیسے آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ہر لمحہ آپ کے دل کو سکون اور روح کو روشنی دینے والا ہے۔ خواب ایک ایسا راز ہے جو انسان کو کبھی کبھی اس دنیا سے بھی آگے لے جاتا ہے، اور جب خواب میں کوئی اپنا بچھڑا ہوا عزیز، خاص طور پر ماں یا باپ نظر آئے تو دل کو ایک خاص طرح کا سکون ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے فوت شدہ والد یا والدہ آپ کو خواب میں نظر آئیں تو یہ ممکن ہے۔ اس کے لیے کچھ روحانی اعمال اور وظائف ہیں جنہیں اپنایا جائے تو اللہ کے حکم سے خواب میں دیدار ہو سکتا ہے۔ یہ ویڈیو اسی خاص وظیفے پر مبنی ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے مرحوم والدین کی زیارت خواب میں کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت اور دل کی کیفیت کا ذکر ضروری ہے۔ اگر دل میں ماں یا باپ کی جدائی کا غم ہے اور ان کی یاد شدت سے ستا رہی ہے تو یہ کیفیت ہی اللہ کی طرف رجوع کی ایک شکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی نیت دیکھتا ہے، اور اگر نیت خالص ہو، محبت کے جذبے سے لبریز ہو تو وہ خواب میں بھی ملاقات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک روحانی عمل آپ کے سامنے پیش ہے جو ہزاروں لوگوں نے آزمایا اور کامیابی حاصل کی۔ اس عمل کے دوران مکمل اخلاص، یقین اور صبر کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کسی بھی جمعرات کی رات کو اس عمل کی شروعات کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ جائیں اور 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ ہر بار سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنے والد یا والدہ کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ یا اللہ، مجھے میرے والد یا والدہ کی زیارت خواب میں نصیب فرما۔ اس کے بعد درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں، پھر 111 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں۔ سورۃ کوثر کا خاص تعلق محبت، قربت اور خیر و برکت سے ہے۔ اسے پڑھتے وقت والدین کی یاد دل میں تازہ رکھیں اور ہر آیت کے بعد دل میں یہ خواہش دہرائیں کہ یا اللہ، مجھے میری ماں یا باپ کی زیارت خواب میں عطا فرما۔ اس کے بعد 41 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کریں۔ یہ اسماء الہی بہت ہی طاقتور ہیں اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں۔ جب آپ یہ مکمل کر لیں تو اپنے بستر پر وضو کی حالت میں جائیں۔ سونے سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور آنکھیں بند کر کے والدین کا تصور کریں۔ ان کی محبت، ان کے چہرے، ان کی باتیں دل میں دہراتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے التجا کریں کہ یا رب، مجھے میری ماں یا باپ سے خواب میں ملاقات نصیب فرما۔ یہ عمل آپ نے کم از کم 7 دن مسلسل کرنا ہے۔ ہر رات اس عمل کو ترک نہ کریں اور وقت کا خاص خیال رکھیں۔ اگر ممکن ہو تو سونے سے پہلے کچھ صدقہ بھی کر دیا کریں، چاہے چند روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس عمل سے نہ صرف خواب میں زیارت ممکن ہوگی بلکہ والدین کی روح کو بھی سکون ملے گا اور ان کے درجات میں بلندی ہوگی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس عمل کے دوران دنیاوی باتوں سے دل کو ہٹا کر مکمل توجہ روحانی کیفیت پر مرکوز رکھیں۔ سوشل میڈیا، موبائل اور دیگر مشغولیات سے پرہیز کریں تاکہ دل میں خشوع پیدا ہو اور روحانیت کا دروازہ کھلے۔ بعض لوگوں کو پہلے ہی دن یا چند دنوں میں خواب میں زیارت ہو جاتی ہے، لیکن اگر فوراً نہ ہو تو گھبرائیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ یقین رکھیں کہ جب آپ خلوص دل سے پکاریں گے تو وہ ضرور جواب دے گا۔ والدین کی یاد میں آنسو بہانا بھی عبادت ہے۔ خاص طور پر ماں کی دعا اور باپ کی شفقت انسان کو زندگی بھر یاد رہتی ہے۔ ان کی جدائی اگرچہ ایک
قربناک تجربہ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کو ایک ایسا ذریعہ بنایا ہے کہ بچھڑے ہوئے عزیزوں کی جھلک دکھا کر دل کو تسلی دے دیتا ہے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے یہ بھی یاد رکھیں کہ والدین کے لیے ایصال ثواب بھی بہت اہم ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا کچھ حصہ، درود شریف، استغفار اور نفل نماز والدین کے لیے پڑھا کریں۔ اس سے ان کی روح خوش ہو جاتی ہے اور خواب میں آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خواب سچے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، خواب کی کئی اقسام ہیں، جن میں ایک قسم رویائے صادقہ یعنی سچا خواب ہے۔ یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو دیے جاتے ہیں، اور یہ خواب خوشخبری، ملاقات یا کسی مقصد کی تکمیل کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو خواب میں والدین نظر آئیں اور وہ خوش ہوں تو سمجھ لیں کہ آپ کے اعمال ان تک پہنچ رہے ہیں، لیکن اگر خواب میں وہ خاموش یا پریشان ہوں تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کسی نیک عمل کی امید رکھتے ہیں، جیسے صدقہ، نماز کی پابندی یا کوئی خیر کا کام۔ اس لیے خواب کو ایک پیغام سمجھ کر بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے بتایا کہ اس کی والدہ کو فوت ہوئے کئی سال ہو چکے تھے، لیکن وہ ہر رات ان کی یاد میں روتے تھے۔ انہوں نے یہ عمل کیا اور چوتھی رات کو خواب میں اپنی ماں کو دیکھا جو بہت خوش تھیں اور دعائیں دے رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر نور تھا اور انہوں نے کہا کہ تم جو نفل نماز میرے لیے پڑھتے ہو وہ مجھے بہت سکون دیتی ہے۔ اس خواب کے بعد اس شخص کا دل مطمئن ہو گیا۔ ایک اور بہن نے بتایا کہ ان کے والد انہیں خواب میں آ کر کہتے تھے کہ تم جو قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہو وہ ہمیں بہت پسند ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ ان خوابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل صرف خواب میں زیارت کا ذریعہ نہیں بلکہ والدین کے لیے آخرت میں فائدہ پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواب میں نہ صرف زیارت ہو بلکہ والدین کے ساتھ بات بھی ہو تو دعا میں یہ خواہش بھی شامل کریں کہ یا اللہ مجھے ان سے ملاقات کے ساتھ گفتگو کی اجازت بھی عطا فرما۔ بعض اوقات خواب میں والدین کوئی خاص بات کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں یا کسی چیز کا اشارہ کر دیتے ہیں تو اس کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ اس پر غور کریں اور اس کا مطلب جاننے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، خواب میں ملاقات کبھی مختصر ہوتی ہے اور کبھی طویل۔ یہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین خواب میں کچھ دکھا کر چلے جاتے ہیں، جیسے کوئی دریا، پھولوں کا باغ یا سفید کپڑے، تو یہ سب علامتی پیغامات ہوتے ہیں جن کی تعبیر علماء سے پوچھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل مکمل اخلاص کے ساتھ کیا اور والدین خواب میں نہ آئے تو مایوس نہ ہوں بلکہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور بہتری مقدر کی ہے۔ بعض اوقات زیارت نہ ہونا بھی اللہ کی مصلحت کے تحت ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ والدین کو سکون حاصل ہو چکا ہو اور وہ خواب میں آنے کی ضرورت محسوس نہ کریں، لیکن اس کے باوجود آپ ان کے لیے دعائیں جاری رکھیں کیونکہ یہی حقیقی محبت کا ثبوت ہے۔ یاد رکھیں کہ ماں باپ کی محبت بے لوث ہوتی ہے اور ان کی جدائی کے بعد ان کے لیے نیک اعمال کرنا، ان کی خواہشات کو پورا کرنا، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ آخر میں یہی عرض ہے کہ خواب ایک عجیب راز ہے جسے مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ان روحانی وظائف سے ہم اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے بچھڑے والدین کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس عمل کو یقین، صبر اور محبت کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ خواب میں ملاقات ضرور ہوگی۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اپنے والدین سے خواب میں ملاقات کا یہ عمل اپنا سکیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں سے روحانی ملاقات کی سعادت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے ان والدین پر اپنی بے پایاں رحمت نازل فرما جنہوں نے ہمیں محبت، شفقت اور دعاؤں کے سائے میں پروان چڑھایا۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت و ایمان والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔